تھی. ایک ہندو کا لیکچر میں نے سنا جو نظر لگتی ہے نا، نظر، اس کے خلاف بیان کر رہا تھا. وہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل، وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وزر کے چکر میں مت پڑا کرو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں، اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں، ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو. مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا، وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے، لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا، کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے، یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں، اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں، الو، اور بنو دبا کے بنو الو ان کے سامنے. جو جائے گا نظر لگ گئی، کالا جادو، پیلا جادو، الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے، کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے، اور آپ لوگ بن رہے ہو. میں بیان کر کر کے تھک گیا، مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی ہی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر. اتنے بڑا اونٹ ہے، نظر لگی، مرا، ذبح کیا، اور کہاں گیا؟ ہانڈی میں. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں، ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر، جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی. کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو، ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا کیا سمجھائیں یار، اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے، یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے، یعنی کوئی بھی دلیل. جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے، خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہو تو معذرت، اب مثال سے تو بات جب ہی آئے گا، کوئی ایسا نام ہو، اب میں بولوں کہ قطب الدین شاہ، کوئی ہو ہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں، مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں، جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے گا تو یہ مطلب کہ بھائی جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ملے ہوئے ہیں، انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھائی 2 گواہ پیش کر دیے، عادل عاقل بالغ، کافی ہے. آپ یہ کہہ رہو نہیں وہ وسیم کو ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ، جبار کو لے کر آؤ، یہ جہالت کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر، کوئی سائنٹیفک بات. یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے، ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے؟ تو آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی، وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس، اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی، دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے.
ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کیا ہے؟ برحق، لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار، تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے. اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی، پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتتی ہیں حسن و جمال کے، ابے اس کو مس ورلڈ جو دیتے نا مس ورلڈ، تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی، ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا، لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت